السلام علیکم۔ آج کا میرا ٹاپک ہے اسلامیات پہ، مطلب کہ میں آپ کو آج بتاؤں گا کہ اسلامیات کے جو امپورٹنٹ سوالات ہیں، جوابات ہیں، وہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ وہ آپ اس کی تیاری کریں۔ انشاءاللہ وہ پیپر میں لازمی آتے ہیں۔ میں آپ کو کچھ سوالات بتاؤں گا جسے آپ اپنے ذہن میں رکھیں تاکہ آپ کو پیپر کے نزدیک مشکلات نہ ہوں اور آپ کو آسانی ہو پیپر یاد کرنے میں، اور سوالات کے جوابات ڈھونڈنے میں آپ کو مشکل نہ ہو۔ میں آپ کو کچھ سوالات بتاؤں گا، ہر چیپٹر وائز بتاؤں گا، اور آپ اسے یاد کریں۔ انشاءاللہ جو ہے وہ آپ کو فائدہ ہوگا۔ دیکھیں چیپٹر نمبر 1، سورہ انفال۔ اس کے میں آپ کو سوالات کے جوابات دکھاؤں گا کہ آپ ان کی تیاری کریں۔ ہر چیپٹر وائز میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ ان کی تیاری کریں، جو کہ پیپر میں اکثر آ چکے ہیں، اور امید ہے کہ وہ اس سال بھی آ جائیں گے۔ سب سے پہلا سوال ہے، سورہ انفال میں مومنوں کی کن صفات کا ذکر کیا گیا ہے؟ جواب ہے، سورہ انفال آیت 2 تا 3 میں مومنوں کی درج ذیل صفات کا ذکر کیا گیا ہے۔ اللہ کا خوف، وہ اللہ کے ذکر کرنے والے ہوتے ہیں اور اللہ کا ذکر سن کر اللہ کی عظمت اور جلال سے ان کے دل ڈر جاتے ہیں۔ تلاوت قرآن، تلاوت قرآن سے ان کے ایمانوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ اللہ پر توکل، وہ اپنے رب پر توکل کرتے ہیں، یعنی ظاہری اسباب اختیار کرنے کے بعد اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتے ہیں۔ نماز کی پابندی، مومنین نماز کی پابندی کرنے والے ہوتے ہیں۔ اللہ کی راہ میں خرچ، جو کچھ اللہ نے انہیں دیا ہے اس میں سے جائز اور نیکی کے کاموں میں خرچ کرتے ہیں۔ یہ ایک امپورٹنٹ سوال ہے۔ اور دوسرا سوال ہے اس چیپٹر کا، سورہ انفال میں دو گروہوں سے کیا مراد ہے؟ کافروں کی قوت و شوکت کو توڑنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ مدینے سے نکلے، جس کے نتیجے میں کفر و اسلام کا پہلا مارکہ بدر کے مقام پر پیش آیا۔ اس موقع پر اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وعدہ کیا کہ سورہ انفال آیت 7-8 کے دو گروہوں میں سے ایک تمہارا مسخر ہو جائے گا۔ یہ دونوں درج ذیل ہیں۔ ابو سفیان کا گروہ، ابو سفیان جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، ایک تجارتی قافلے لے کر شام سے مکہ جا رہے تھے۔ ابو جہل کا گروہ، ابو جہل کا لشکر 1000 افراد پر مشتمل تھا، جو ابو سفیان کی اطلاع پر اپنے قافلے کی حفاظت کے لیے بدر کی جانب چل پڑا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کا سامنا ابو جہل کے لشکر سے کرا دیا تھا تاکہ وہ اپنے احکام سے حق کا حق ہونا ثابت کر دے اور ان کافروں کی جڑ کاٹ ڈالے۔ ٹھیک ہے، یہ دوسرا سوال ہو گیا۔ یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے، یہ پیپر میں بار بار آ چکا ہے۔ میں آپ کو تیسرا سوال بتاتا ہوں جو کہ بہت اہم ہے۔ سوال نمبر 3 ہے، سوال نمبر 4 ہے لیکن امپورٹنٹ میں نمبر 3 ہے، جو کہ اس چیپٹر میں 3 سوال بہت اہم ہے جو بار بار ریپیٹ ہوئے ہیں پیپر میں۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے مال غنیمت کے بارے میں کیا فرمایا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، لوگ اپنے سے مال غنیمت کے بارے میں دریافت کرتے ہیں، آپ فرما دیں کہ مال غنیمت اللہ اور اس کے رسول کا ہے۔ نمبر 2، مال کی تقسیم کے معاملے میں اختلافات ہو سکتے ہیں اور انسان خیانت کا بھی مرتکب ہو سکتا ہے اور آپس میں تعلقات کی خرابی کا باعث ہو سکتا ہے، لہٰذا اسی آیت میں آگے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، سو تم اللہ سے ڈرو اور آپس میں صلح رکھو۔ نمبر 4، مال غنیمت کی تقسیم کے مجاز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے حکم سے اسے مسلمانوں میں تقسیم فرمائیں گے اور مسلمان اسے اپنی مرضی سے آپس میں تقسیم کرنے کے مجاز نہیں ہے۔ آج کا یہ ٹاپک یہاں پر ختم ہوتا ہے۔ یہ 3 سوال ہیں جو کہ بہت امپورٹنٹ ہیں، جو پیپر میں بار بار ریپیٹ ہو چکے ہیں۔ آپ ان کی تیاری کریں۔ میں آپ کو چیپٹر وائز بتاؤں گا، ہر چیپٹر کا ایک الگ ویڈیو بناؤں گا، آپ کو بتاؤں گا کہ آپ ان سوالوں کی تیاری کریں، جو کہ آپ کو جو ہے انشاءاللہ آپ کو سمجھ میں بھی آئے گی اور آپ کو محنت کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، اتنی آپ کو ہر سوال یاد کرنے کا جو ہے ضرورت نہیں پڑے گی۔ میں آپ کو سوال بتاؤں گا، آپ اس کی تیاری کریں، انشاءاللہ پیپر جو ہے اسی میں سے ہی آئے گا انشاءاللہ۔
میری امید ہے کہ میں آپ کو اچھے سے اچھے سوالوں کی جو ہے میں تیاری کرا سکوں. اوکے، اللہ حافظ، بہت بہت شکریہ.